بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر کر کامیاب ہو کے اللہ کے پاس واپس جائیں، اور جو دین سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اسی بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر دنیا میں لوگوں کو فکر دلاتے، ان کو ڈراتے کہ لوگوں، ایک دن تم کو اپنے حقیقی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس دن وہ تمہارے ہر عمل کا، ہر لمحے کا حساب لے گا۔ اور اسی طرح لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناتے کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ہمیشہ کے رہنے کی جنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار فرمایا، کیوں؟ یہ خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ میرے محترم دوستوں، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور قوت اس کے قلوب سے نکل جائے گی۔ اس کی ادنیٰ سی مثال یہ ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور جب 1000 کا نوٹ جیب سے گر جائے تو اس کا فکر اور اس کا غم بے تحاشا ہوگا۔ اسی بات سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کام کچھ بھی نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے، اور مال سب یہیں رہ جائے گا، لیکن جب اعمال چھوٹ رہے ہیں تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جب مال کے گرنے کا، مال کے جانے کا افسوس ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نظر میں دین کی کوئی اہمیت نہیں، اور مال کی، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ تو بھائی، اب جس طرح سے ہم اپنے اندر کی جسمانی کمی کی فکر فرماتے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، تو بھائی وہ ہمارے جسم کی کمی ہوتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ ہماری روحانی کمی کہ بھائی ہمیں دنیا کے جانے کا تو بڑا افسوس ہے لیکن دین کے مٹنے کا افسوس نہیں ہے، تو اس کے لیے ہی ہم دینداروں سے رجوع کریں، علماء کرام کے پاس جائیں کہ بھائی میرے اندر یہ کمی آ گئی ہے، میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، ورنہ زندگی روز بروز ختم ہو رہی ہے اور ایک دن موت کا دن آ جانا ہے، پھر جو کمی ہوگی وہ کمی رہ جانی ہے۔ بھائی اس سے پہلے فکر کریں، اس بات کی فکر کریں کہ روزانہ تھوڑی دیر ہم دینداروں کے پاس بیٹھیں، ہم علماء کرام سے تعلق بنائیں اور جا کے اس بات کی فکر کریں، ورنہ یہ ہے کہ کل کو ہم سے اس بات کا پوچھا جائے گا۔ آج ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ دین ہماری زندگیوں میں کتنا ہے اور دنیا ہماری زندگیوں میں کتنی آ گئی، کہ ہمیں دنیا کے مٹنے، دنیا کے جانے کا تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمیں دین کا اپنے اندر سے جانے کا احساس اور فکر ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو آگے بھی شیئر فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔